ایک حقیقت جو عام ہے۔ ایک شخص MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے ایک شہر میں ماٹھا سا کلینک کھول لیا، مگر کلینک کوئی اتنا خاص نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر ڈاکٹر صاحب مکھیاں ہی مارتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فارمیسی ریپ اس کے کلینک پر آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری یہ اینٹی بایوٹک لکھیں، ہم آپ کا پورا کلینک رینوویٹ کروا دیتے ہیں۔ آپ کا کلینک مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ آفر پسند آئی اور انہوں نے ہر مریض کو جس کو اس دوا کی ضرورت تھی نہ تھی، جس کی اصل قیمت تو 55 روپے تھی مگر دوا پر 955 روپے لکھی تھی، تجویز کرنا شروع کر دی۔ جو بھی ڈاکٹر صاحب کا کلینک دیکھتا وہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا ڈاکٹر سمجھتا اور علاج کے غرض سے آ جاتا۔ اگلی دفعہ فارمیسی کے ریپ نے ڈاکٹر صاحب کے کلینک دروازے پر ایک 2D کار لا کر کھڑی کر دی اور کہا کہ کمپنی نے آپ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے، آپ ہماری یہ ادویات اور سپلیمنٹ بھی اتنے مقدار میں 6 ماہ میں نکال دیں تو یہ باہر کھڑی گاڑی آپ کے نام کروا دی جائے گی، فی الحال آپ اس کو استعمال کریں۔ ڈاکٹر نے یہ دیکھا نہ وہ، بس جو مریض آیا ان کو وہ ادویات ٹھوکنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا۔ جس مریض کی نظر ڈاکٹر صاحب کی گاڑی پر پڑتی وہ ایک دفعہ دوائی لینے ضرور کلینک میں داخل ہو جاتا۔ علاقے میں ڈاکٹر صاحب ایک نیک صفت انسان بھی مشہور ہو گئے، کیونکہ بالکل کم ڈاکٹری فیس میں مریض چیک کرنا، کچھ پیسے سب کے سامنے جمعے والے دن مسجد میں دے دینے اور کسی غریب مریض کو اپنی فیس معاف کر دینے سے لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دی۔ اب مختلف فارمیسیز نے ان سے رابطہ کر لیا، کوئی ان کو ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور دیگر ملکوں کے ٹور کرواتا، فیملی کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں قیام اور وارے نیارے، جس کو دیکھ کر لوگ اور متاثر ہوتے۔ سٹاف مریضوں کو بتاتا کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ ایک ہفتے کا کورس کرنے گئے ہوئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک بلڈنگ بڑی اور مصروف سڑک کے کنارے خرید لی۔ 100 مریض آتے، کسی کو آرام آتا یا نہ آتا، اگلے دن 120 اور نئے مریض آ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہسپتال سے جو بھی باہر نکلتا 5-6 ہزار کی دواؤں کا ٹوکرا اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے پیتھولوجی لیب والوں سے کمیشن سیٹ کر لیا، مریض کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں، مگر ہر ایک کو کم از کم 10,000 کے ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں، جس کی 40% کمیشن ہر 15 دن بعد ان کے اسپتال پہنچ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً ہر روز 2 لاکھ کی دہاڑی لگانی شروع کر دی۔ ساتھ ہی انٹرنیٹ کنیکشن نیا آیا تھا اور جیز یو فون کی سمیں بیچنا بھی شروع کر دی۔ جو مریض بھی ڈاکٹر صاحب کے ویٹنگ روم بیٹھا ہوتا ان کو ان کا اسٹاف سمیں خریدنے کی آفر لگا دیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے باہر اسٹور والے سے بات کر کے اپنی کچھ پروڈکٹس بنوا لی اور اس اسٹور پر رکھوا دی۔ ایک دوا اگر 100 کی ملٹی نیشنل کمپنی کی ملتی تھی تو انہوں نے اپنی پلاسبو دوا 1500 روپے لکھوانا شروع کر دی، جو صرف انہی کے اسٹور سے دستیاب ہوتی۔ مریض یہی سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی صرف 100 روپے فیس ہی وصول کی ہے۔ جب کاروبار اور پیسہ مزید بڑھا تو ڈاکٹر صاحب نے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں صرف 4 دن بیٹھتے اور باقی کام وہ ریئل اسٹیٹ میں لگاتے۔ 10 کروڑ کی ایک جگہ بلڈنگ خریدی، ابھی خرید کے گھر ہی پہنچے کہ 11 کروڑ کی آفر آ گئی کہ اگر بیچنی ہے تو بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، 12 دو اور لے جاؤ۔ چنانچہ 11:30 میں کیس ڈن ہو گیا۔ مریضوں کو ڈاکٹر صاحب نے کمیشن پر دوسرے بڑے ڈاکٹروں کو ریفر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے خود پیسے جھاڑے، پھر جب سب کچھ نچڑ گیا تو پھر ایک اور بڑے ڈاکٹر کی تعریفیں کر کے اسے ریفر کر دیا۔ آپریشن کے 30% کمیشن پر 10 یا 15 مریضوں کو ریفر کرنا عام سی بات بن گیا۔ پھر اپنا ایک چھوٹا سا آپریشن روم بنا لیا۔ ایک دفعہ راکم کو بھی اس ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مریض جو راکم کا دوست تھا اپنا چیک اپ کروانے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ راکم کو اچھا تو نہ لگا مگر دوستی میں چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ راکم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس مریض کو کہا کہ آپ کو اپینڈکس ہے، فوری آپریشن نہ کروایا تو یہ پھٹ جائے گا اور
موت واقع ہو سکتی ہے، جلدی کریں۔ راکم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوست مریض کو اس ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور 10,000 روپے کی ادویات لکھ دی، جس میں کچھ سپلیمنٹ بھی تھے۔ راکم فوراً سمجھ گیا، مگر مریض دوست بہت خوش تھا کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بولا، یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہزاروں مریض دیکھتے ہیں، ان کا تجربہ بہت ہے، باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ جب برآمدے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر صاحب کو آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے دیکھا۔ راکم کو عجیب سا لگا کہ یہ تو ڈاکٹر سرجن نہیں، یہ مریض کا کیسے آپریشن کرے گا؟ دوست مریض نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ راکم نے کہا کہ نہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ہال میں ٹھنڈی مشین لگی ہے، اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کو دوسرے دروازے سے باہر جاتے دیکھ لیا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے پچھلے دروازے سے نکل کر ہسپتال سے جا چکے تھے۔ راکم تو اور بھی حیران ہو گیا، تجسس اور تیز ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں آپریشن تھیٹر سے ایک اسسٹنٹ نکلا، وہ راکم کا ایک دوست نکل آیا۔ راکم فوراً اس کے پاس پہنچا اور گپ شپ لگانے لگا۔ وہ اسسٹنٹ راکم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور ہسپتال آنے کی وجہ پوچھی تو راکم نے اپنے مریض دوست کا بتایا۔ وہ ہم دونوں کو کینٹین پر لے گیا اور چائے پلانے لگا۔ راکم کو تجسس کھائے جا رہا تھا۔ آخر راکم نے اپنے اسسٹنٹ دوست، جو کہ وہ اس ہسپتال میں بطور OTA کام کر رہا تھا، طریقے سے پوچھا کہ یار یہ ڈاکٹر خود تو چلا گیا ہے، یہ آپریشن کس نے کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہنسا اور کہا میں نے۔ راکم نے پھر پوچھا تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بولا ڈاکٹر صاحب نے اسے ہلکا سا اینتھیزیا دیا ہے، مجھے اس نے کہا کہ اس کے پیٹ پر ہلکا سا بلیڈ مار کر بس اسٹچ کر دو، مگر مریض کو آپریشن تھیٹر سے 1 گھنٹے بعد نکالنا۔ اب یہ مریض 3 دن ہمارے پاس رہے گا اور ڈاکٹر صاحب نے اس سے 2 لاکھ روپے لینے ہیں۔ اس مریض کو اپینڈکس نہیں تھا، بس ایک آدھ فلیجن انجیکشن سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ راکم یہ سن کر بہت ہی حیران ہوا اور پریشان ہوا۔ یہ اسٹوری آپ نے سن لی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر چھوٹا ڈاکٹر ہے یا بڑا ڈاکٹر ہے؟ آپ اس ڈاکٹر کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ تمام ڈاکٹرز ایسے ہی ہوں۔ مذکورہ فعل صرف کالی بھیڑوں کا ہے، یقیناً فرشتہ صفت مسیحا بھی معاشرے میں موجود ہیں۔